أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں سوال کیا کہ یہ قربانی کب سے چلی ہے اور کس مقصد کے لیے یہ چلائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ اس امت کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ علماء نے انہی الفاظ پر تبصرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی سنت اور تمہاری باپ کی سنت ہے، اور وہ باپ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ سنت تو وہ عمل ہے جو کسی پیغمبر نے کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا عمل تو بیٹے کو خدا کے دربار میں پیش کرنا۔ اب ہم آپ کی سنت پر تو تب چلیں گے کہ ہم اپنے بیٹوں کو خدا کے نام پر قربان کریں۔ ہم تو دمبا دیتے ہیں، بکرا دیتے ہیں، گائے دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس جانور کے ذبح کو سنت کہہ کر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اس کا معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کو ذبح کرنے میں جو ثواب ملنا تھا وہ آپ کو بکرا کی ذبح کرنے میں وہ ثواب۔ بکری کا ثواب تو 10-15 کلو گوشت کا ثواب، لیکن اللہ اس کا ثواب نہیں دے گا۔ ایک باپ جب بیٹی کو خدا کے نام پر قربان کرتا ہے، اس بیٹی کی قربانی کا جو ثواب ہے اس امت کو اللہ بکرا ذبح کرنے کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ اور بیٹی کی قربانی کا ثواب تمام عبادات سے زیادہ۔ جو چیز آپ کو محبوب ہو خدا کے نام پر، وہ محبوب چیز دینے میں ثواب ہوتا ہے۔ اب مال آپ کو پسند ہے، جب مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا یقیناً آپ کو ثواب ہوتا ہے۔ مال سے آپ کو جان زیادہ عزیز ہے، تو جب کوئی مجاہد محاذ پر خدا کی راہ میں جان دے دیتا تو مال دینے سے جان کا ثواب زیادہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جان سے زیادہ محبوب مسلمانوں کو عزت۔ آپ کی عزت آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اب آپ کی عزت کاروبار سے ہے، دولت سے ہے، برادری سے ہے، عمدہ لباسوں سے ہے، تو آپ حج پر یہ تمام قربان کرتے ہیں۔
کپڑے اتار کر دو احراموں میں رہتے ہیں، برادری کو چھوڑ کر پردیس میں چلے جاتے ہیں، یہ آرام اور راحت کی زندگی قربان کر وہاں سختی برداشت کرتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ حاجی خدا کے مہمان ٹھہرتے ہیں کہ انہوں نے سے بڑی چیز جو عزت ہے خدا کے نام پر قربان کر دی۔ تو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، ان کی گھر کی حفاظت کے لیے میں خود ان کے گھر میں آتا ہوں، اور فرمایا میں ان سے ماضی کی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، کیونکہ انہوں نے سب سے عزیز عزت میرے نام قربان کی۔ اور پھر سب سے زیادہ عزیز اولاد ہے، باپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن بیٹے کی موت قتل دوبارہ سن نہیں سکتا۔ تو بیٹی کی قربانی جو ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو پیش کرنے کا جو ثواب ملا تھا وہ میری امت کو ایک جانور ذبح کرنے سے وہ ثواب ملے۔ جب اتنا بڑا ثواب ہے اس لیے قربانی میں ہم سستی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، ضرور قربانی میں حصہ لیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جو 10ویں محرم گھر میں معمول سے زیادہ خرچہ کرتا اور قربانی جوش خروش سے کرتا تو اللہ اس کی سال بھر کے رزق میں برکت کا فیصلہ۔ اس لیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا، سنت و ابھی۔ دوسرا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کا استعمال کیا، سنت و ابی کو، کہ یہ سنت ہے تمہارے باپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارا باپ کیسے بنا؟ تو وہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روحانی والد ہے اور ہم اس پر فخر۔ اور روحانی والد اس لیے ہے کہ شاید والد اولاد کے لیے اتنی فکر کرے جتنی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کرتے۔ پھر قرآن میں بھی آیا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ تو جب آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو آپ ہمارے والد بزرگ ہیں۔ پھر قرآن کریم میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ علماء گرامر والے جانتے ہیں کہ یہ لیکن کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی اس بات کے لیے آتا ہے جس کی نفی پیدا ہوئی ہو۔ تو یہاں اللہ نے نفی فرمائی کہ جسمانی طور پر تو میرا پیغمبر تمہارا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہاں روحانی باپ۔ اس امت کا روحانی باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ نسب ملتا ہے، تو حضور نے فرمایا ملت ابیکم، ابراہیم علیہ السلام تمہارا باپ ہے۔ یہ باپ کا نام لے کر ترغیب اس لیے دی کہ اگر قربانی میں ثواب نہ بھی ہوتا پھر بھی تمہیں کرنی پڑی، کیونکہ یہ باپ کی ایسے ہمارے باپ گھروں میں کہیں تسبیح پڑے ہو، باپ نے استعمال کیا ہو، مسلح پڑا ہو، والدہ نے استعمال کیا ہو، تو ہم ان کو یہ ماں باپ کی۔ حضور نے فرمایا اگر قربانی میں تمہیں ثواب نہ بھی ملتا پھر بھی تم نے قربانی اس لیے کرنی تھی کہ یہ تو سارے قدیموں میں سے ہے، باپ کا تبرک ہے۔
سے بھی قربانی میں سستی کر مراد محبوب ہے، جنت محبوب نہیں ہے، اس میں سے وہ خرچ نہیں کرتی۔ زیور پر قربانی بھی ہے، زیورات اگر سونے کا ہو سارے سات تولے سونے سے زکات واجب قربانی واجب، چاندی ہو 52 تولے چاندی سے زکات واجب، نقدی ہو تو تقریباً 5000 روپے 52 تولے چاندی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، ضرور قربانی میں حصہ۔ تیسرا لفظ فرمایا ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ثواب دیا تھا وہ تمہیں دے گا، یہ ہماری فطرت کے مطابق بات ہے۔ بادشاہ کو جب کوئی خوشی ہوتی، مثلا بادشاہ کا بیٹا قریب الموت ہے اور اچانک اللہ اس کو صحت دیتا ہے، اب بادشاہ وقت انعام تقسیم کرتا، لیکن انعام و انعام میں فرق ہے۔ جو چپڑاسی ہے ان کو کم دیتے ہیں، جو ذرا افسر ہے زیادہ دیتے ہیں، اور جو بالکل قریب وزراء ہے وفادار ہے ان کو سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ بھی مسلمان کو ثواب دیتا ہے، اسی عمل کا ثواب اولیاء کو زیادہ دیتا ہے، اسی عمل کا ثواب صحابہ کرام کو سے زیادہ دیتا ہے، اسی عمل کا ثواب انبیاء کو سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ اپنے خاص ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب دیتا تھا وہ تمہیں ادنا آدمی کو وہی ثواب۔ یہ نہیں ہے کہ چپڑاسی کو 5 روپے اور وزیر کو 5 کروڑ روپے، جو 5 کروڑ وزیر کو ملنے ہیں وہ ہمارے جیسے چپڑاسیوں کو بھی ملے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ قربانی ضرور کرو۔ سننا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو اللہ ثواب اعلان فرما چکا ہے وہ اعلان قیامت تک باقی ہے۔ ایک بکری کی ذبح کرنے کا ثواب وہی ملے۔ پھر باپ کا لفظ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تبرک سمجھو، آثار قدیمہ سمجھو، باپ کی نشانی سمجھو، قربانی ضرور۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ہمیں اور ترغیب دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا خاص بندہ تھا، اس خاص بندے کو جو مقدار ثواب کا اللہ نے عنایت فرمایا وہ تو پھر عبادت میں وقت کے لحاظ سے بھی عظمت بڑھتی، مکان کے لحاظ سے بھی عظمت بڑھتی، انجام کے لحاظ سے بھی عبادت میں عظمت۔ ایک ہی عبادت ہوگی لیکن مکان کی وجہ سے ثواب بڑھتا ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے، لیکن جب آپ مسجد میں پڑھیں گے تو 25 گنا پڑھیں، اور جب آپ بیت المقدس میں وہی نماز پڑھیں گے تو 25,000 تک پہنچے۔ وہی نماز اگر آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 تک پہنچ جائے، اور وہی نماز اگر آپ حرم محترم میں پڑھیں تو 1,00,000 کے برابر پہنچ جائے۔ نماز ایک ہی، لیکن جیسے مکان متبرک بنتا گیا ثواب بڑھتا گیا۔ کہیں گھر میں نماز کا 100، مسجد میں 25 گنا، جگہ ذرا مقدس ہے، بیت المقدس میں 25,000 گنا، مسجد نبوی میں 50,000 گنا، اور بیت اللہ میں حرم میں 1,00,000 کی برابر۔ تو قربانی میں اس لیے عظمت ہے اور ثواب زیادہ ہے کہ جس جگہ آپ قربانی دیتے ہیں وہ جگہ بڑا متبرک و باعظمت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے
کہ جب مینا میں حاجی لبیک کہتے ہیں تو آس پاس پہاڑ سن کر وہ بھی کہتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو پہاڑ ہے وہ بھی کہتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو درخت ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، وہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ شرق سے غرب و جنوب سے شمالی کنارے تک پوری زمین میں پہاڑ، شجر اور پتھر، ڈھیلے سب لبے کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان دنوں میں پوری زمین مکہ بنتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں گجرانوالے کی گلی میں قربانی دیتا ہوں، آپ یہ سمجھیں میں مکہ میں قربانی دیتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے ہماری قربانی تو مکہ سے باہر ہے، وہاں کیسے؟ تو دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ مسجد میں نماز 25 گنا بڑھتی ہے اور باہر نماز ایک ہے، لیکن اگر مسجد بن جائے اور جگہ نہ ہو اور لوگ بازار میں کھڑے ہو جماعت کے پیچھے تو ان کو بھی 25 مل جاتے ہیں، کیونکہ اب بازار ٹچ ہو گئے۔ اسی طریقہ سے حرم کے ساتھ زمین کا شرقی غربی کنارہ اور جنوب اور شمال کا کنارہ وہ ٹچ ہوتا ہے، تو حرم محترم میں قربانی کا جو ثواب ہے وہی ثواب آپ کی گلی، کوچہ، دروازے اور گھر میں ہے۔ تو آپ یہ ذہن سے نکالیں کہ میں اپنے گھر میں قربانی دے رہا ہوں، یہ سمجھیں میں خدا کے گھر میں قربانی دے رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب پہ ترغیب دے رہے ہیں تاکہ کوئی قربانی دینے میں سستی نہ کرے اور کوئی سستا جانور نہ تلاش کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت پلا ہوا زیادہ پیسے خرچ کرنے کو۔ جیسے ہم سے اگر کوئی تانے دار کہے کہ مجھے تو ایک دومبا کی ضرورت ہے، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ کہیں لمڑا پکڑ کر کے یا بینگا پکڑ کر کے دے دیں یا کان کٹا ہوا، پوری منڈی کو چاند کر تھانے دار صاحب نے دمبا مانگا ہے، تو یہ احکم الحاکمین نے مانگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب پر ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ قربانی میں سستی بھی نہ کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدنے کی کوشش کریں۔ یہ جو قربانی کی فضیلت ہے مکان کے لحاظ اور عبادت میں عظمت آتی ہے وقت کے لحاظ سے۔ ایک عبادت ہے، ایک وقت میں کرو نمبر کم ملیں گے، دوسرے وقت میں کرو تو نمبر زیادہ ملیں۔ اب دیکھو آپ آج نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا، لیکن یہی نفل آپ رمضان میں پڑھیں تو فرض کا ثواب ملتا، کیونکہ وہ وقت بڑا متبادل ہے۔ اب ایک فرض ادا کرتے ہیں تو فرض کا ثواب ملے گا، لیکن آپ رمضان میں فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ آپ ابھی 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو 1 روپے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں 1 کے بدلے 70 روپوں کا ثواب ملے گا۔ آج 1 قرآن ختم کرے تو 1 قرآن پاک کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں قرآن ختم کرے تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ ہوتا ہے۔ وقت کی عظمت بڑھنے سے عبادت کا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ یہی صدقات بکرے تو آپ سال کے آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، خدا کے نام پہ گوشت دیتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ 10 دن کیسے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال کی کسی دن میں، کسی مہینے میں عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب ذی الحجہ کے 10 دنوں میں۔ حضور نے فرمایا یہاں 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور 9ویں تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ماضی کی گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، تو دوسرے دنوں میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے؟
جتنا ثواب ان دنوں میں قربانی کا ہے، آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب ان دنوں میں قربانی کا۔ ہاں آپ نے فرمایا اس مجاہد کا ثواب اس کے برابر ہے جس کا گھوڑا بھی وہاں زخمی ہو اور خود بھی اپنی جان قربان ہو، وہ بری قدم ہو۔ تو بھائی قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ ذات کے اعتبار سے بھی اس میں فضیلت ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے باپ روحانی کا ایک نمونہ ہے، اور وقت کے لحاظ سے بھی اس میں فضیلت موجود ہے، اور مکان کے لحاظ سے بھی قربانی میں فضیلت موجود ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی۔ اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ غربا کو دیتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ میں سے آپ ایک پیسہ نہ کھاتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں۔ آپ نے منت مانی، اس منت میں سے ایک دانہ چاول کا آپ نہیں کر سکتے نہ آپ کھاتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی عجیب صدقہ ہے کہ آپ دیتے ہیں اور آپ کھاتے بھی ہیں۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نیت تو گوشت کا نہ کرے، نیت خدا کی رضا کا کرے، جانور ذبح کرے، اس کے بعد سارا گوشت خود کھا لے، پھر بھی اس کی قربانی ہو جاتی۔ یہ تو مستحب طریقہ ہے کہ ایک حصہ رشتہ داروں احباب کو دو، ایک غربا کو دے دو، تیسرا حصہ تم کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سمیت سری پائے اپنی قربانی کا جانور کھا جاتے ہیں، اس کے ثواب میں ناخن کے برابر کمی نہیں آتی، کیونکہ صدقہ تو وہ خود بہانا تھا اپنے بعد میں۔ تو یہ عجیب صدقہ ہے کہ آپ نے نکال بھی دیا اور کھا بھی لیا۔ چلو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ دوسرے لے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب صدقہ ہے کہ خود کرو اور خود کھاؤ۔ اور آخرت کے لحاظ سے اس لیے بہتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی ہر سال کرو اور اچھا سے اچھا جانور جو ہے وہ ضرور کرے۔ قیامت کے دن اللہ آپ کی عمر بھر کی قربانیوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک جسم دے گا اور آپ کو باعزت طور پر اس کو بٹھائے گا اور قربانی کو حکم دیا جائے گا کہ آپ کھلی صراط کو آپ کے اعمال میں مقناطیسی اثر ہے۔ تو یہ اور جانوروں کے پاؤں میں بھی مقناطیسی اثر ہے۔ چپکلی کو دیکھتے ہیں اوپر دیوار پر چڑھتی ہے، گرتی نہیں ہے، حالانکہ وہ چیز پکڑتی نہیں ہے۔ ان میں کشش ہے جو چیز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ تو جب آپ قربانی کے جانور پر بیٹھیں گے تو گھبرائیں نا کہ پوری سرحد کا پل تو باریک ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ آپ کی سواری جو ہے وہ طے کرے۔ حضرات صحابہ کو اس بات سے ذرا پریشانی ہو گئی کہ ہر ایک تو قربانی دے نہیں سکتا، جو نہیں دے گا تو وہ پیادل جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری لیے سب سے طاقتور قربانی کا انتظام ہو چکا ہے، وہ میں اپنی امت کی طرف سے دے رہا ہوں۔ آپ کو پولیس صراط کے عبور کی مشکلات نظر آتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے تو دوسری امت کی طرف سے کرتے تھے، حاضی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی میں اپنی امت کی طرف سے دے رہا ہوں۔ تو غریب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر سوار ہو کر کے جائے، اس میں تو پھسلنے کا سوال ہی پیدا ہے۔ یہ اسرار تھی اس حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ تم قربانی ہر صورت میں۔ باقی قربانی کے آداب تو یہ ہے
کہ اس کا کوئی عضو 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو. کان 1/3 کٹا ہے، اس پہ قربانی نہیں ہے. اس طرح کٹا ہوا، اگر اس طرح چیرا گیا ہو، اس سے قربانی ہے. پتھر تک چیرا گیا ہو، اس کے ساتھ قربانی جائز. سین کی ٹوپی اگر اتر چکی ہو تو قربانی جائز ہے. اس میں ایک بچ ہوتا ہے، اگر اس کا 1/3 ٹوٹ گیا ہو پھر قربانی نہیں. ذبح کرتے وقت، لیٹاتے وقت اگر اس کا پاؤں ٹوٹ جائے، اس کا سر نہیں پڑتا، اس سے قربانی جائز ہے. سینگ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ ذبح کے مقدمات میں سے. قربانی میں یہ ہے کہ محلے میں جب مسجد میں نماز ہو جائے تو نماز کے بعد قربانی. اگر کسی کی قربانی کا جانور دیہات میں ہے تو وہ صبح کی نماز سے پہلے بھی ذبح کر سکتا ہے. شہر میں جانور ہو، عید کی نماز کے بعد ذبح ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں. قلم ذرا دو محل بھی سر ماشاء